پاگانے کے شان کے سننے کے لیے الحمدللہ مجھے بھی چوکی کا شرف حاصل ہوا 2010 اور 2011 میں کنگری ہاؤس میں بھی چوکی دی. پیر صاحب کے بارے میں بہت آپ کو دوست نے بتایا ہے. پیر صاحب چھٹویں بادشاہ کی سخاوت بچپن جو بھی ہے آپ کو بتایا, مگر جو ہم نے ایک کتاب مرتبہ کی وہ الحمدللہ پیر صاحب کو پیش کی تھی. وہ پیر صاحب کے خطاب مبارک تھے جو آپ نے جماعت کو دعوتوں میں اور جو جھلے تھے لٹوں میں اور کچھ سیاسی پروگراموں بھی جو پیر صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی وہ ہم نے مرتب کی. پیر صاحب چھٹویں بادشاہ کا انداز ایسا تھا کہ یقین کرو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی پہلو دیکھیں صرف پڑھیں نہ, حضور کا جو سنت جو کردار تھا اگر وہ پہلو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ ہمیں وہ چھٹویں بادشاہ کے روپ میں ملے گا. پیر صاحب کی ہمیشہ یہ عادت تھی اور یہ کردار تھا کہ آپ جس سے ملتے تھے سب سے پہلے السلام علیکم سے خطاب کر کے آپ مخاطب ہوتے تھے. چاہے وہ ایک لوگ ہو, مجمع ہو, سیاسی پروگرام ہو, کسی میں بھی پیر صاحب نے ایسی رواں گفتگو نہیں کی. جب بھی آئے السلام علیکم کر کے سب سے پہلے ان کے حال احوال پوچھتے, اس کے بعد انہوں کے حال معلوم کر کے آخر میں اپنا 2-3 چند لفظوں میں آپ بہت خطاب کو فرما کے یہ چند لفظوں میں نے کتاب جب لکھا میں نے غور کیا کہ پیر صاحب نے 5 سے صرف 6 منٹ میں, یقین کرو تو یہ 5 سے 6 منٹوں میں پیر صاحب نے ایسی گفتگو کی سارا موضوع اس میں عنوان اس میں آ جاتا. پیر صاحب پگارو یہ ایک سیاسی پہلو آپ نے دیکھا, یہ ایسے اللہ کے کامل اولیاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ٹائم پیریڈ دے کے ادھر دنیا میں بھیجتا ہے. وہ ادھر آتے ہیں, وہ اپنے ٹائم پیریڈ تک وہ اپنا جو میسیج وہ پیغام ہے وہ ادھر بیان کرتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارات آپ کو دوں گا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر آتے ہیں تو اس ٹائم میں جادو کا بہت شور شرابہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی دی, ایک لاٹھ تھی, آپ پھینکتے تھے وہ اذاب بن جاتی, ان کو کھا جاتی. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, وہ بھی جس کے کو بھی بیمار ہوتا ہاتھ دست گھماتے وہ ٹھیک ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا بہت رجحان تھا, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ علیہ السلام جب قرآن پاک نازل ہوا تو سارے جو شعراء خاموش ہو گئے. اسی طرح یہ پیران پگارا کا جو خاندان ہے اس میں ایک روایت رہی ہے. آپ چاہے پیچھے روزے دھڑی سے لے کے چھٹویں بادشاہ کی طرف آؤ گے تو ایک پہلو کو آپ کو بتاؤں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا, مگر پیر صاحب چھٹویں بادشاہ سورہ بادشاہ کا آمد ہونا اس دور میں جہاں بہت سے انقلابی طبقے آ رہے تھے اور اتنی ساماجی ٹکر کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بادشاہ کو بھیجا. سورہ بادشاہ نے اپنے چند لمحوں میں اپنا وہ تاریخ رقم کی جو آج حر تحریک کے نام پہ بہت سارے کتاب لکھے جا رہے ہیں. اسی طرح پیر صاحب چھٹویں بادشاہ کا آمد ہونا سیاسی عروج تھا پوری دنیا میں, سب سیاست میں ہی سب کچھ وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کراتے تھے. پیر صاحب پگارو سیاست کا شوق نہیں تھا, وہ خود نے آپ فرمایا میں سیاست کے لیے نہیں آیا, میں صرف اس لیے کہ آیا ہوں کہ میری جو جماعت ہے اتنی پریشان حال ہے, اگر اس کو اتنی بلند میں اٹھانا ہے تو وہ پیر صاحب آئے اور بالخصوص پیارے ملک پاکستان کو بچانے کے لیے پیر صاحب سیاست میں آئے اور سیاست کے پہلو میں رہ کے آپ نے آپ غور کیجئے, آپ ایک لمحہ ضرور سوچیں تو پیر صاحب نے سیاست نہیں کی, پیر صاحب نے اپنے دین اسلام کے لیے وہ ساری بات کی. سیاست میں بیٹھ کے بھی آپ وہ صحافی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھو وہ صحافی بھی اس کو مانیں گے کہ پیر صاحب ایسے گفتگو فرما دے. مثال طور ہم چوکی میں بیٹھے تھے تو پیر صاحب نے ایک محاورہ بتایا, ایک کوئی نام لیا تو سارے صحافی پریشان ہو گئے. میں خود وہ وہاں تھا کہ صحافی جب پریس کر کے جب باہر آئے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب پیر صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ کون سا بادشاہ ہے, کوئی بورا علاقے کا نام ہے, کوئی بورا نہیں ہے, کوئی بادشاہ کا نام ہے. یعنی وہ پریشان تھے تو نام کیا پیر صاحب نے کہہ دیا. یعنی پیر صاحب ایک جواب دیتے تو ایک بڑا سوال بن جاتا اور سارے صحابی اس کے پیچھے لگ جاتے. جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ اب دور آئے گا جو میں نے کہا کہ
کہ وہ داڑھی کے پاس اشارہ کر کے فرمایا وہ دور آئے گا جو داڑیاں کٹوا کے بھاگ جائیں گے. اور پیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دور آنے والا ہے وہ احتساب ہوگا. جب احتساب ہوگا سب کا ہوگا. آپ نے دیکھا احتساب. اور پیر صاحب نے کہا کہ 30 سال ایک جنرل ہوگی اور وہ ایک جنرل آئے گا دوسرا آئے گا. کیونکہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا قانون لانا پڑے گا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے غلطیاں کی تھی دونوں, ایک نے غلطی کی تھی دونوں ایک دوسرا خاموش رہا, تو جب کہ دونوں آپس میں لڑے, جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارا تو پھر یہ معاشرہ صحیح ہوا. اسی طرح اتنا ناسور پیدا ہو چکا تھا پاکستان کے اندر. یعنی انقلاب کا آنا یہ ناگزیر تھا, یہ ہونا تھا اور ضروری ہونا ہے, کیونکہ پیر صاحب نے جو کچھ کہہ دیا وہ بالکل سچ ثابت ہوا. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ پیر صاحب پاگارا آپ جب جماعت کو خطاب کرتے تو ہمیشہ آجزی کا لفظ استعمال کرتے. السلام علیکم بابا, تہاں صاحب تکلیف کر رہے تھے آئے ہو, تہاں جی بڑی مہربانی. تکلیف جماعت کر کے آتی ہے اور پیر صاحب اس کی مہربانی کی. اور آخر میں پیر صاحب یہ فرماتے تھے, ہم یہ عادت طیبہ تھی کہ آپ فرماتے او مجھے میٹھے محمد جا اللہ. یہ ایسی دعا ہے جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دور میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو کیسے پہچان جاتی ہے کہ میں اب راضی ہوں یا نہیں راضی. نبی کے صلی فرمایا میں تجھے پہچان جاتا ہوں تو کب مجھ سے راضی ہوتی ہو کب نہیں راضی ہوتی ہو. تو اما عائشہ نے فرمایا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جب آپ کہتی ہو ابراہیم کے رب نے یہ فرمایا تو میں سمجھ گیا تو آپ ادھر ابھی خوش نہیں ہیں. جب آپ کہتی ہے رب محمد نے یہ فرمایا تو پھر پتہ چل جاتا ہے تو آپ راضی ہو. اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رب محمد. سو الحمدللہ یہ چھٹویں بادشاہ یہ دعا کا انداز ہے, او مجھے میٹھے محمد جا اللہ, یہ کسی کا انداز ہے. بس یہ ہم کے چاہیے کہ ہم کسی چھٹے بادشاہ کے ساروں پروں کو غور کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو بہت سے معجزے بھی پیچھے جو نقل ہم نے اکٹھے کیے ہیں, پیچھے کرامت اتنی بہت ہے, یقین کرو آپ وہ پریشان ہو جائیں. کرامتیں بھی سزادار کی ہیں, بہت سے لوگ ہم سے ملنے انہوں کی کرامت ہمیں دیکھی. سخاوت جو تھی میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھی, چوکی کے دوران دیکھی, جو آپ کو ایک دوست نے بتایا ہے. برابر